ویلکم بیک ٹو آور شو اقبال کا پاکستان. اور جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا, ایک بڑی انٹرسٹنگ کانورسیشن کے اندر ہم جانا چاہ رہے ہیں, ابھی آئیڈیالوجی کو ڈسکس کر رہے ہیں, لیکن اس سے پہلے I'm surprised کہ ابھی پہلا شو شروع ہوا, وی گاٹ اے کالر آلسو, سو لیٹس ٹیک دا کالر. جی ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب بول رہے ہیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میرا نام محمد اسماعیل غنی خان ہے اور میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. اچھا غنی صاحب, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ کیا اللہ سوال کا پوچھنا شکر. چاہیں گے آپ؟ میں آپ دونوں کا بہت شکر گزار ہوں کیونکہ آپ نے ایک اتنا اچھا پروگرام شروع کیا ہے, کیونکہ اس سے لوگوں کی مینٹلٹی بہت زیادہ براڈ ہوگی, بہت زیادہ براڈ تھنکنگ رکھیں گے, اور جو اسلام کے بارے کے اندر جو غلط فہمی ہے یہ ساری کی ساری دور ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ. یہ انشاءاللہ ہوگا, اور ایک وقت ایسا آئے گا جو مسلمانوں کو جھنڈا جیسے اونچا تھا اور جب نیچے کر دیے کچھ لوگوں نے, یعنی غلط فہمیاں پھیلا کے, اب واپس ہم ہی لوگ اس کو اوپر لے کے جائیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, یہ بڑی اچھی سوچ ہے. بہت شکریہ آپ کا غنی صاحب. زید صاحب آپ نے سنا ایک کال, آپ نے سنا ان کا کہ مسلمان یا ہمارے ملک کے باسی جو ہیں بڑے پر امید لگتے ہیں, ایون دو وی گوئنگ تھرو سچ ڈارک ٹائمز ان آور کنٹری. آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ دیکھو یار علی, دے ناٹ ڈارک ٹائمز. ہمیں پرسپشن دی جا رہی ہے, ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ دیز آر ڈارک ٹائمز. دیز آر سو فیسنیٹنگ ٹائمز ایکچولی. آپ تاریخ کے پس منظر میں اس کو دیکھیے نا, کہ جب پچھلے کئی سو سال سے مسلمانوں کا زوال چلتا چلا آ رہا ہے, اس موقع کے بعد اس ساری انوائرمنٹ اور سرکمسٹانسز میں, اس ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں, کہ جہاں کوئی پاسبلٹی اس بات کی نہیں تھی کہ پاکستان جیسا ملک بن جائے گا اور اس کے بعد بچ جائے گا اور اس کے بعد نیوکلیر پاور بن جائے گا, اور اس کے بعد ایک ایسی سٹیج پہ آ جائے گا کہ جب پوری دنیا کے دشمن جب پاکستان پر فوکس کر رہے ہیں اس وقت. آئی ایگری چیلنجز ہیں, لیکن اس فوکس کا مطلب کیا ہے؟ اس فوکس کا مطلب ہے کہ دیر از سم سبسٹینس ان یو وچ دے سی اینڈ دے آر اسکیئرڈ آف. جب آپ کی طرف وہ آ رہے ہیں تو فار گاڈ سیک, ہمارے اس پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو آپ کا پوٹینشیل بتایا جائے, آپ کو یہ بتایا جائے کہ کتنا شاندار مستقبل آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے, کہ جس سے آپ کا دشمن خوفزدہ ہے, آپ ناواقف ہیں, آپ کو یہ نہیں معلوم ہے کہ یور اسٹرینتھ, یور آنر, یور ڈگنیٹی, یور پوٹینشیل, یور فیوچر کیا ہے. ڈاکٹر صاحب سوری اگین, حکیم صاحب, جیسا کہ میں آپ کو پیار سے بلاؤں گا ٹیلی ویژن پہ حکیم صاحب, کیونکہ آپ کی میں بہت عزت کرتا ہوں اور آپ کے آئیڈیالوجیز اور آپ کی جو مطالعہ ہے. ہم لیٹس گو بیک ٹو جنگ پلاسی, اور وہاں سے جو مسلمانوں کو جو سسٹمیٹک جو ان کے ڈکلائن آیا ہے, اور اس کے پیچھے کون کون لوگ کس کس طرح سے, کیا ایسٹ انڈیا کمپنی, دا ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی, اور ان سب لوگوں کا آنا سب کانٹیننٹ میں, اور آ کے پلیز اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا تاکہ ہم ذرا براڈر اسپیکٹرم, کیونکہ اقبال اس کے بعد آتے ہیں اور وہ اس پورے حالات سے انہوں نے, جیسا کہ آپ نے پہلے بھی ایکسپلین کیا تھا. ویری رائٹلی سیڈ علی. وہ جہاں تک حکیم کا تعلق ہے تو آپ کو یاد, علامہ اقبال کو بھی حکیم الامت کہتے ہیں. So I'll take that as a compliment. It definitely is a compliment, because اس درد کی جو دماغ کے اندر ایک درد پیدا ہو چکا ہے, یعنی کہ ایک افراتفری کی انتشار ہے آپ کے دماغوں میں, یعنی کہ اس کو اٹس اے کرائسس آف کانشنس, وچ از واٹ آئی ایم گوئنگ تھرو. اینڈ یہ شو کرنے کا مقصد یہی تھا کہ اس کرائسس کو کسی طریقے سے کنٹرول کیا جائے. واٹ بیٹر پرسن دین یو. دیکھیے 1601 میں ایسٹ انڈیا کمپنی بناتے ہیں یہ انگریز. ٹھیک, ذرا یہ کمال دیکھو ویسے, جی 1601 میں ایسٹ انڈیا کمپنی بناتے ہیں, 1857 میں آ کر انڈیا کیپچر کرتے ہیں. 250 سال لگے ان کو بھی انڈیا کیپچر کرنے میں, کوئی ایک دن میں نہیں کیا کام انہوں نے. اور اسی طرح جو عروج ہوتا ہے مسلمانوں کا یا کسی تہذیب کا, وہ بھی ایک دن کا نہیں ہوتا. تو پوائنٹ اگین ٹو انڈرسٹینڈ ہے کہ جلد بازی کا کام یہ نہیں ہے. ہم نے کام جلدی کرنے ہیں, جلد بازی میں نہیں کرنے ہیں. لیکن اگر آپ جلدی بھی کرنا چاہتے ہیں اور تیز بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پراپر پرسپشن مینجمنٹ ضروری ہے. آپ کو تاریخ تو معلوم ہونا کہ کہاں سے پہنچ کے آپ کہاں تک گئے, وائی وی آر ہیئر, اور آگے پاسبلٹیز کیا ہیں. آگے ہمارے سامنے انفائنائٹ سیٹ آف پاسبلٹیز ہیں. ہم جس رخ پہ چاہیں, ہم چاہیں تو پاکستان کین بیکم دا نیکسٹ گلوبل یونیپولر ورلڈ کی سپر پاور پاکستان بن سکتا ہے, اور ہم چاہیں تو پاکستان کو اسی کرائسس اور کیوس میں رکھ سکتے ہیں جس میں آج ہمیں نظر آتا ہے یہ. سو بٹ فار دیٹ آئی ایگری ود یو, وی گو بیک ٹو دی بیٹل آف پلاسی ایون بفور دیٹ. دیکھیے انگریزوں نے جب مغلوں کے دور میں آ کے انیشلی دے کیم ود جیو اکنامکس, وہ جیو پالیٹکس سے فوجیں لے کے نہیں پہنچے تھے یہاں پر, ان کے ٹریڈنگ شپس تھے جس میں آ کے انہوں نے مغل بادشاہوں سے کنسیشنز لیے کہ آپ ہمیں اگر صرف تھوڑی سی تجارت کرنے کے لیے دے دیں گے. ایسٹ انڈیا کمپنی واز دی فرسٹ ملٹی نیشنل, فرسٹ ملٹی نیشنل جو انہوں نے اس وقت بنائے تھے. آج بھی ملٹی نیشنل جو کام کر رہے ہیں وہ کام جیو اکنامکس پہلے ہی ایسٹ انڈیا کمپنی سے کر رہے تھے. انہوں نے مغلوں کے پاس آ کے کنسیشنز لیے, ٹریڈ کنسیشن لیے, خاص طور پہ بنگال میں, اور
their trading post جو فورٹ ولیم کالج فورٹ ولیم انہوں نے پہلا بنایا آ کے جس کا نام انہوں نے رکھا, وہ ٹریڈنگ کمیونٹیز آہستہ آہستہ they converted them into forts, قلعوں میں بنا لیا, اور exploiting the internal disunity of the Indian empire of that time. اس وقت مغلوں کی حکومت کمزور ہو چکی تھی, چھوٹے چھوٹے راجے مہاراجے تھے, بیچ میں اختلافات تھے, اور اس کمزوری کو فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے اپنے آپ کو ملیٹریلی اتنا اسٹرانگ کر لیا کہ ان کو پہلی کنفرنٹیشن, جو میجر کنفرنٹیشن برٹشرز کی مسلمانوں کے ساتھ ہوئی, وہ بنگال میں نواب سراج الدولہ 1757 میں کنفرنٹ کیا. ٹھیک. اور نواب سراج الدولہ کا ایک وزیر تھا, میر جعفر اس کا نام تھا, جو کہ ابھی آج بھی اس کا نام یوز کیا جاتا ہے, سمبولک کہ یہ میر جعفر ہے. اب جو ٹیکنیک انہوں نے 1757 میں استعمال کی تھی وہ آج تک استعمال کر رہے ہیں. وہ تاجر بن کر آتے ہیں, اپنی پھر اکنامک پالیسیز کنورٹ کرتے ہیں ملٹری پالیسیز میں, پھر غدار خریدتے ہیں آپ کی صفوں میں, پھر آپ کو میدان جنگ میں انوائٹ کرتے ہیں, پھر آپ کی اسٹریٹجک فورسز کو نیوٹرلائز کرتے ہیں. یعنی اس وقت کی اسٹریٹجک فورسز آرٹلری تھی. ٹھیک. تو سراج الدولہ کی جو آرٹلری تھی, اس میر جعفر نے اس میں پانی ملا دیا, اس میں گن پاؤڈر ہوتا تھا نا. ٹھیک. لہذا in the time of battle the artillery did not fire. And آج جس طرح ہمارے نیوکلیر پروگرام کے پیچھے یہ جا رہے ہیں, and they are constantly trying کہ پاکستان کے نیوکلیر اور میسائل پروگرام کو کمپرومائز کر دیں جو ہمارا آج کا اسٹریٹجک ویپن ہے. And today they come as World Bank representative, IMF, exactly, all that. and they come as aid program, or Pakistan's nuclear program has to be secured and all these things. So whatever we study in history, اس کی ریفلیکشن آپ کو ماڈرن ٹائمز میں ملے گی. بالکل. So it was after this battle of Palasi کہ جب بنگال ان کے ہاتھ میں چلا گیا. In 1757 میں بیٹل آف پلاسی کے بعد 1799 جب ٹیپو سلطان میسور سرنگا پٹم میں فال ہوتے ہیں, یہاں پہ بھی وہی غدار انہوں نے خریدا, میر صادق اس کا نام رکھا, جس پر علامہ اقبال نے ایک شعر کہا بعد میں کہ جعفر از بنگال صادق از دکن, یعنی بنگال سے جعفر نکلا اور دکن سے میر صادق نکلا, اور نننگ ملت نننگ قوم, یعنی وہ لوگ جنہوں نے ملک کی عزت بیچ دی, آبرو بیچ دی, اور بے شرم ہوئے یہ تاریخ انسانیت میں آئندہ کے لیے. سو اسٹریٹجی وہی تھی. مگر ایک بات نوٹ کیجیے گا, بنگال واز دیٹ پروونس کہ جو پورے انڈیا کو خوراک سپلائی کرتا تھا. It was the granary of the entire So it was a very strategic move for them to go and build a fort there. Exactly. اور at the same time to capture Bengal first. بنگال کو جو انہوں نے کیپچر کیا, اس کے نتیجے میں فرسٹ تھنگ they did was انہوں نے جو لاز بنائے اس میں وہاں کی اکانومی ڈسٹروائے کی نہیں. بنگال میں ململ بنتا تھا, کپڑا بنتا تھا جو اتنا فائن ہوتا تھا کہ پورا ململ کا تھان ایک رنگ میں سے گزر کے چلا جاتا تھا. انہوں نے ان کاریگروں کے انگوٹھے کٹوا دیے تاکہ وہ ٹریڈ وہ اندے بنانا بند ہو جائے. پھر لا پاس کر دیا کہ کوئی شخص اپنا گندم اپنی گرین اگا نہیں سکتا ہے, اگائے گا تو ایسٹ انڈیا کمپنی کو بیچے گا. یعنی مونوپلائزیشن تو وہیں پہ ہو گئی, کریٹنگ فوڈ جینوسائیڈ, اور فوڈ مونوپلی وہیں کنٹرول کر لی. اور لوگوں سے کہا کہ آپ فوڈ سٹاک نہیں رکھ سکتے ہیں, آپ کو اگر خریدنا ہے خود کھانے کے لیے بھی تو جو آپ نے سپلائیز بیچی ایسٹ انڈیا کمپنی کو آپ اس سے واپس خرید کے کھائیں گے at 4 times more price. ایگزیکٹلی آج وہ یہی کرتے ہیں. نتیجہ یہ ہوا کہ بنگال میں 2-3 سال کے اندر اندر اتنا بڑا قحط پڑا, فیمن پڑا کہ 3-4 کروڑ مسلمان بنگال میں مارے گئے. That's half the population. That's half the population. It was genocide. اس جینوسائڈ کے نتیجے میں امیجن کریں کہ the entire population was finished, اشرافیہ, the educated elite was finished, the entire Muslim province was wiped out. And economy was totally destroyed. پھر انہوں نے کیا شروع کیا کہ وہاں پہ انہوں نے اوپیم اگانی شروع کی. برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی started to grow opium there because opium چائنا میں بکتی تھی. Basically they were drug traffickers. That's how they started off. زید صاحب, میں آپ سے جب یہ بنگال میں سب کچھ کنٹرول ہو گیا تھا, there was also the French arm of the East India Company and the Dutch also. ذرا ان کے بارے میں بھی بتائیں کیونکہ obviously وہ different areas اس وقت کنٹرول کر رہے تھے, and کہنے کو on the surface یہ آپس میں لڑ بھی رہے تھے, جانے کہ ٹیریٹری کی وار بھی وہاں پہ سٹارٹ ہو گئی تھی, لیکن یہ اصل میں کوئی وار نہیں تھی. اسی بیسکلی ان کی یورپ میں لڑائی ہو رہی تھی. اف یو ریمبر اس وقت برٹش اور فرینچ کی یورپینز میں یورپ کے اندر لڑائی تھی. بالکل. اس کے سائیڈ افیکٹس اور فال آؤٹس ان کالونیز میں بھی آ رہے تھے کہ جہاں جہاں پہ جا کے یہ کیپچر کرنا چاہ رہے تھے جگہوں کو. ٹھیک. تو فرینچ یس ور سپورٹنگ آل دوز مہاراجاز اینڈ پرنسیسز کے جو انگریزوں سے لڑنے کی کوشش کر رہے تھے. سراج الدولہ کو بھی فرینچ نے ہیلپ کرنے کی کوشش کی, ٹیپو سلطان کو بھی فرینچ نے بڑی ہیلپ کی. بلکہ ٹیپو سلطان تو بعد میں نیپولین بوناپارٹ کے ساتھ اتنا ڈائریکٹ ہو گیا تھا کہ نیپولین ایکچولی ٹریولڈ فرام فرانس اینڈ ہی وانٹڈ ٹو کم ٹو ساؤتھ انڈیا میسور میں آ کے کہ میں ٹیپو سلطان کے ساتھ لنک اپ کروں گا اینڈ ویل فارم اے گریٹر کولیشن, ایک کولیشن آف دی الائز یا ایک الائڈ فرنٹ بنائیں گے ہم برٹش کے خلاف, برٹش امپائر کے خلاف. جس طرح کہ نیپولین کی جو واٹرلو کی جنگ کے بعد 2 جرنیل جو تھے وہ وہاں سے بھاگ کے انڈیا آئے اور انہوں نے آ کے مہاراجہ رنجیت سنگھ کی آرمی جوائن کی ہے, جو کہ بعد میں فری میسنری وہیں سے جو انہوں نے میسن ہاؤس اور وہ سارے وہاں بنائے ہیں. We're gonna take a break. I'm gonna come اس